ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1953، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1954، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1955، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1956، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے دودھ کا عطیہ دیا یا چاندی قرض دی یا کسی کو راستہ بتایا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1957، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار ڈالی ملی، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دیا، یعنی اس کی مغفرت فرما دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1958، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1959، یہ حدیث حسن ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے گھر میں صرف زبیر کی کمائی ہے، کیا میں اس میں سے صدقہ و خیرات کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں صدقہ کرو اور گرہ مت لگاؤ ورنہ تمہارے اوپر گرہ لگا دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ شمار کر کے صدقہ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی شمار کرے گا اور برکت ختم کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1960، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجر دھوکے باز اور کمینہ خصلت ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1964، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1965، یہ حدیث صحیح ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دینار وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے جہاد کی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے مجاہد ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں، آپ نے بال بچوں کے اخراجات سے شروعات کی، پھر فرمایا، اس آدمی سے بڑا اجر و ثواب والا کون ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں حرام چیزوں سے بچاتا ہے اور انہیں مالدار بناتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1966، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا اور کانوں نے آپ کو سنا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، مہمان کی عزت و تکریم اور آؤ بھگت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1967، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور مہمان کا عطیہ یعنی اس کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کرنا 1 دن اور 1 رات تک ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اس پر خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس 3 دن کے بعد بھی ٹھہرا رہے، جس سے اپنے میزبان کو پریشانی و مشقت میں ڈال دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1968، یہ حدیث صحیح ہے۔ صفوان بن سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1969، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، اور بھلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملو اور اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1970، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1971، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ کی نظر میں قابل نفرت رہتا،
یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1973، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1974، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا اور بد زبان نہیں تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1975، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، نہ اس کے غضب کی لعنت بھیجو، اور نہ جہنم کی لعنت بھیجو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1976، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1977، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا پر لعنت بھیجی تو آپ نے فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو لعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1978، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتہ داروں کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1979، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1981، یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو گالی دے کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1982، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ راوی زبید بن حارث کہتے ہیں، میں نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے پوچھا، کیا آپ نے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ کہا ہاں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1983، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزہ رکھے
اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1984، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں اور اپنے مالک کا حق ادا کریں۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب لونڈی و غلام سے تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1985، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1987، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1988، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر والوں کے ساتھ اس قدر مل جل کر رہتے تھے کہ ہمارے چھوٹے بھائی سے فرماتے، ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 1989، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں خوش طبعی اور مزاح میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1990، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا اونٹ کو اونٹنی کے سوا کوئی اور بھی جنتی ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 1991، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے دو کان والے۔ محمود بن غیلان کہتے ہیں، ابو اسامہ نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزاح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1992، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھگڑے کے وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ ناحق پر ہے، اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے، اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1993، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت میں آپ کے پاس تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ قوم کا برا بیٹا ہے یا قوم کا بھائی برا ہے؟ پھر آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور اس سے نرم گفتگو کی۔ جب وہ نکل گیا تو میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کو برا کہا تھا، پھر آپ نے اس سے نرم گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے
جس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1996، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1997، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1998، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا یعنی وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر اس شخص کے اندر ہے جو حق کو نہ مانے اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1999، یہ حدیث صحیح ہے۔